الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم الهمني رشدي واعذني من شر نفسي اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم علیہ. بزرگان محترم اور میرے دوستوں، گزشتہ 2 جمعوں سے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ تعالی علیہم اجمعین کے بارے میں کچھ باتیں عرض کی جاتی رہی ہیں. صحابہ کی زندگی کیسی تھی، صحابہ کی شان کیسی تھی، صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے اپنے آپ کو کیسا بنایا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیسی تھی. میں نے گزشتہ جمعہ بھی یہ عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ اگر اس عقیدت اور محبت اور اس شان سے چند ذرات بھی اگر ہمیں عطا فرما دیں تو ہماری زندگی بھی بدل جائے گی اور دنیا بھی ہماری بہتر اور خوبصورت ہوگی اور آخرت بھی خوبصورت ہوگی. اللہ تعالیٰ ان باتوں کو سمجھنے والا بنائے. میں نے جو آیت خطبے میں تلاوت کی ہے، پورا قرآن صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی تابعداری بیان کرتا ہے. جو قرآن کہتا ہے کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سیدھی اور سچی بات کیا کرو، یہ صحابہ کی شان کی گویا. جیسی آیت نازل ہوتی ویسے منوعاً وہ اس کو آمنا و صدقنا، وہ اسے قبول کرتے، اور نہ صرف قبول کرتے بلکہ پھر اس کے اوپر عمل کرنے کے لیے بھی کمر بستہ ہوتے. مدینہ منورہ میں ایک جگہ ہے مسجد قبلتین کے پاس، جن حضرات کا وہاں جانا ہوا انہوں نے غالباً دیکھی ہوگی، اور جن کا جانا نہیں ہوا اللہ تعالیٰ اس جگہ لے کے جائیں. اس کے قریب شمالی سمت میں ایک جگہ ہے بیر روما. بیر کہتے ہیں کنویں کو، بیر. آپ نے یہاں بھی سنا ہوگا کہ کسی علاقے میں ہم جاتے ہیں اور وہ علاقہ بہت اچھا نہ ہو تو ہم یہ کہتے ہیں کہ بھئی یہاں سے آپ کسی دوسرے علاقے میں کیوں نہیں جاتے، یہ تو ایسا علاقہ ہے. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہاں کا پانی بہت اچھا ہے. باقی تو سب ظاہر ہے کہ اچھی چیزیں نہیں ہیں، لیکن پانی یہاں کا بہت اچھا ہے. پانی اچھا ہونے کا کیا مطلب ہے کہ اور جگہوں پہ پانی کی قلت ہے، ہمیں یہاں پانی میٹھا ملتا ہے اور پانی کی فراوانی ہے، اس وجہ سے ہم یہاں سے نہیں جاتے. کوئی بہت اچھا علاقہ ہوتا ہے وہاں جانے کا سوچتے ہیں اور دسترس بھی ہوتی ہے، لیکن صرف اس وجہ سے نہیں جاتے کہ وہاں پانی کی قلت ہے. تو پانی اتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. جب مکہ مکرمہ میں کوئی آدم نہ آدم زاد، چٹیل میدان، سنگلاخ پہاڑ، سبزے کا نام نہیں، لیکن سب سے پہلے قبیلہ جرہم مکہ مکرمہ میں آیا، اور صرف اس وجہ سے آیا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی وجہ سے اس دنیا کو آب زمزم ملا. تو زمزم کی وجہ سے، پانی کی وجہ سے، جو پانی بہت اچھا ہے وہاں کا، اس وجہ سے وہاں پر آئے. اور پھر اب
सूरत हाल यह है कि पूरी दुनिया वहां जाने के मुश्ताक है। तो बैर रूमा था। मैं आपको बता रहा हूँ सहाबा की क्या शान थी। ये सहाबा ऐसे नहीं बने थे, और इन्होंने क्या कुछ लगाया था अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर। बैर रूमा, ये कुआं एक यहूदी का था। वहां से लोग पानी पीते थे, सैराब होते थे। लेकिन उसे जब ये पता चला कि यहाँ से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा भी पानी लेते हैं, और ये पानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ही पहुंचता है, तो बुग़्ज़ की वजह से उसने पाबंदियां लगानी शुरू कर दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान फरमाया कि कौन है जो इस कुएं को मुसलमानों के लिए खरीदे। हजरत उस्मान गनी, और फिर ये फरमाया कि जो ये वक्फ करेगा, मुसलमानों को देगा, मैं जन्नत में उसके घर की जमानत देता हूं। तो हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु खड़े हुए और उन्होंने ये कहा कि या रसूल अल्लाह, ये बशारत मेरे लिए भी है। आपने फरमाया हाँ। उन्होंने कहा कि ये मैं खरीदता हूं, मैं जाता हूं बात करने। जब हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु वहां तशरीफ ले गए, जिसका वो कुआं था, उससे बात करने, तो वो चौंक गया कि ये इतने बड़े ताजिर एक मामूली से कुएं के लिए आए हैं। तो उसने, यहूदी ने ये कहा कि मैं पानी देने के लिए, मैं कुआं बेचने के लिए तैयार हूं, लेकिन फायदा तुम अकेले कैसे उठाओगे? मैं भी तो इसका फायदा उठाऊंगा, लिहाजा मैं आधा कुआं तुम्हें देता हूं और आधा अपने पास रखूंगा, आधा फरोख्त करता हूं। उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु भी सोच में थे कि ये आधा किस तरह होगा। तो इतने में उसने कहा कि एक दिन इस कुएं से तुम फायदा उठाओगे, एक दिन हम फायदा उठाएंगे। यानी उसने ये ख्याल किया कि ये पानी बेचेंगे, इन्हें पता चल गया कि ये पानी इसका बहुत अच्छा है, तो ये पानी बेचेंगे। तो अगर दिन में बिलफर्ज 1000 डोल निकाले लोगों ने, और एक डोल 2 दरहम का भी हुआ, तो मैं एक दिन में 2000 दरहम की कमाई करूंगा। फिर उसको यह ख्याल हुआ कि अगर इन्होंने 2 के बजाय 3 में ये निकाला तो क्या होगा, तो मैं 4 का बेचूंगा। वो इसी पेचो खम में रहा, आदात शुमार करता रहा। बहरहाल उसने तय कर लिया, और फिर एक दिन यहूदियों का कुआं और एक दिन मुसलमानों का कुआं। अब जब उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला ने खरीद लिया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अब ये कुआं हमारा है। यानी उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु के माल को अपना माल ख्याल करके कहा कि अब ये कुआं हमारा है, जाओ वहां से मुस्तफीद हो, पानी पियो। और ये इस्तिस्ना वहां से पानी पीने की सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है, सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, बल्कि ये हर एक के लिए है कि जो जिस मजहब का भी है वहां जाके पानी पिए और फी सबीलिल्लाह पिए। तारीख में 2 सौदे ऐसे हैं जिसपे जिनसे सौदा किया जा रहा था, वो हैरान थे कि ऐसी क्या बात है कि ये सौदा किया जा रहा है और इतना भारी रकम हमें दी जा रही है। एक हजरत बिलाल को जब खरीदा है हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने उमैया बिन खलफ से, एक वो सौदा कि उसने ये कहा कि मैं तो समझा कि तुम बहुत बड़े ताजिर हो, लेकिन तुमने बहुत घाटे का सौदा किया। एक गुलाम को लिया, उसने कहा कि तुम्हें क्या मालूम है कितना कीमती है। अल्लाह ताला ने उसकी बरकत आप देखिए, हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु कि इंडोनेशिया के गांव देहात से गूंजने वाली सुबह को आवाज फिजी के सहराओं में खत्म होती है, और पूरा दिन कोई एक लम्हा नहीं होता जिसमें ये आजान रुकती हो। तो ये आजान जो हमें मिली है, ये किसकी बरकत से मिली है? ये हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु, उन्होंने ये अजान इस तरह इस अंदाज में दी थी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखलाई थी। तो अल्लाह ताला किसी का जो मेहनत है वो रायगा नहीं जाने देते। तो उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु ने ये सौदा किया। ये 2 सौदे तारीख में ऐसे हैं जो बज़ाहिर वो ये समझ रहे थे कि ये घाटे के हैं, लेकिन ये इतने कीमती सौदे थे कि इन्होंने उस सौदे के जरिए अल्लाह ताला की जन्नत में अपनी जगह बना ली।
یہ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات میں نے آپ سے تمہیدی بیان کی ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ صحابی تھے کہ جنہوں نے اپنے مال کو مال نہیں سمجھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو ترجیح دی. اور دو موقع ایسے جب مسلمانوں کے مال کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مال تصور کیا، کہ جیسا ابھی میں نے بتایا کہ ہم نے سودا کر لیا اس کنویں کا. اسی طرح جب سہل اور سہیل دو نوجوان دو بچوں کی یہ زمین تھی جہاں پر مسجد نبوی تعمیر ہوئی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اب یہ زمین ہم نے خرید لی. حالانکہ خریدی تھی حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن ہم کہہ کے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیسے کو اپنا پیسہ قرار دیا. یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین تھے جنہوں نے اپنے مال کو اپنا نہیں سمجھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اشارے پہ سب کچھ قربان کرنے کے لیے کھڑے ہو گئے. آج حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں چند باتیں عرض کرنی ہیں. آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اور بے شمار محدثین نے پہلی حدیث جو بیان فرمائی وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہی حدیث تھی، کی روایت کردہ حدیث تھی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام عبد الشمس تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ پتہ چلا، خیبر کے موقع میں یہ مسلمان ہوئے سن 7 ہجری میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ پتہ چلا کہ ان کا نام عبد الشمس ہے، تاریخ میں صحابہ اکرام میں جتنے ناموں میں اختلاف حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اتنا کسی کے بارے میں نہیں ہے. اور بے شمار مفسرین اور محدثین نے نام لکھے ان کے، لیکن جو راجح قول ہے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ ان کا نام عبد الشمس تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد الرحمن نام رکھا. ابو ہریرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پاس بلیاں دیکھی، ایک بلی آستین میں یہ رکھتے تھے، وہ پھر بہرحال بڑی ہو گئی تو اس سے کھیلتے تھے یہ. تو ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بلی سے کھیل رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھا اور کہا یا ابا ہریرہ، او بلی والے. انہیں یہ نام اتنا پسند آیا کہ انہوں نے اب ان کا اصل نام عبد الرحمن کے نام سے انہیں کوئی نہیں جانتا، بلکہ انہیں جانتے ابو ہریرہ کے نام سے. ہرہ یا ہریرہ بلی کو کہتے ہیں. سفیان الثوری ثور کہتے ہیں، سا واو واو، یا اردو میں سے واو رے، ثور. یہ کہتے ہیں جو بیل ہوتا ہے نا، جو گردن جھکا کے بس سر ادھر ادھر کر کے چلتا ہے، اسے آگے کا کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ آگے کیا ہے، اسے جھوٹا بیل بھی کہتے ہیں. تو یہ ان کا نام تھا سفیان. یہ ایک مرتبہ غفلت کی زندگی گزار رہے تھے. ایک مرتبہ مسجد میں ان کا پیر پڑ گیا اور جوتے سمیت پیر پڑا، تو غیب ہاتف سے آواز آئی، خروج یا فور، او بیل باہر نکل جا. انہیں وہ آواز اتنی پسند آئی کہ اس کے بعد یہ واپس اپنے کام کو بھول گئے اور اللہ والے کی تلاش کی، اور ان اللہ والے کی صحبت میں جا کے انہوں نے جب پوچھا کہ کیا نام ہے تو کہا سفیان الثوری. انہوں نے کہا کہ ثور کا معنی جانتے ہو؟ کہنے لگے جی جانتا ہوں. تو یہ کیسا نام ہے؟ تو پھر یہ واقعہ بتایا. تو اس کے بعد انہیں اس نام سے اتنی محبت ہوئی کہ یہ نام اسی نام سے مشہور ہو گئے، سفیان الثوری. تو میں بتا رہا ہوں کہ جب کسی کا تعلق کہیں سے ہو جائے تو پھر اس نام میں بھی چاشنی پیدا ہو جاتی ہے. حالانکہ بلی والا کوئی نام نہیں ہے، لیکن چونکہ زبان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے نکلا تھا، اس لیے اس نام کی بھی اہمیت ہو گئی. تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سب سے زیادہ 5374 5374 احادیث مروی ہیں، سب سے زیادہ. اور سب سے کم وقت یہ اسلام میں، یعنی بعد میں داخل ہوئے یہ اسلام میں. ان سے پہلے ظاہر ہے کہ بے شمار صحابہ تھے، لیکن ان سے اتنی مروی نہیں ہے احادیث. یہ خود اپنی کہانی بتاتے ہیں کہ میں فاقو زدہ رہتا تھا، میں مسکین تھا، پھٹے ہوئے کپڑے ہوتے تھے، مجھے کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ملتا تھا. میں بعض اوقات اپنے دروازے پہ کھڑے ہو کے صحابہ کو جاتے ہوئے دیکھ کے کسی آیت کو پڑھتا تھا جس میں کھانے پینے کا اور فاقے کا ذکر ہوتا تھا، اس آیت کی تفسیر معلوم کرتا تھا.
مقصد یہ ہوتا تھا کہ کوئی یہ سمجھ جائے اور مجھے لے جائے ساتھ میں اور کھانا کھلا دے، اور اتنی خودداری تھی کہ کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائے، کسی سے کہا نہیں کہ میں بھوکا ہوں۔ یہ فرماتے ہیں کبھی کبھی اتنی بھوک نے، اتنا تنگ کیا مجھے بھوک نے کہ میں مسجد نبوی میں پیٹ کے بل لیٹ جایا کرتا تھا۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے میں پتھر اوپر رکھ لیا کرتا تھا تاکہ سہارا ہو جائے۔ کبھی کبھی میں بے ہوش ہو جایا کرتا تھا، لوگ سمجھتے تھے کہ مرگی کا دورہ پڑا ہے، حالانکہ وہ مرگی کا دورہ نہیں ہوتا تھا۔ لوگ میری گردن دباتے تھے، مرگی کے دورے میں ہو سکتا ہے یہ ایک علاج ہو، اس وقت گردن دباتے تھے، لیکن مجھے وہ مرگی کا دورہ نہیں ہوتا تھا، میں ہوش میں ہوتا تھا، لیکن مجھے کہتے ہوئے شرم آتی تھی کہ میں بھوک کی وجہ سے بے ہوش ہوا ہوں۔ میرے دوستوں، ایسے ہمیں ایمان اور اسلام ملا ہے جو ہم اپنے طویل بستروں کے اوپر بیٹھ کے دین کی بحث کرتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، ایسے ملا ہے ہمیں دین۔ ان لوگوں نے اپنی جان کو کچل دیا، جب کہیں جا کے آج ہم علامہ، مولانا، محدث، مفسر، شیخ، قلندر، غوث، قطب، ابدال کہلاتے ہیں، ان لوگوں کی منون منت۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ 60 ہجری میں خیبر کے واقعے سے مسلمان ہوئے۔ ان کا کام یہ تھا کہ مسجد نبوی میں ایک جگہ ہے، اس کا نام ہے صفا، اس پہ صحابہ اکرام بیٹھے رہتے تھے۔ ان صحابہ اکرام کا یہ کام تھا کہ وہ وہاں بیٹھے رہتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرہ مبارک سے نکلتے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کرتے، اور پھر کہ یہ کیا کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں، اس کو نوٹ کر لیا کرتے تھے۔ اب ان کو کوئی کھانے کے لیے کھجور دے دیتا تو یہ کھا لیتے تھے، زمزم پی لیتے تھے، اس کے بعد اپنا گزارا کرتے، نہ کسی سے کچھ کہتے تھے۔ ان میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ یہ فرماتے ہیں کہ لوگ جب انصار تجارت کیا کرتے تھے مدینے کے بازاروں میں، اور مہاجرین اپنے کام کاج میں مصروف ہوتے تھے، اس وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے لیے بیدار ہوتا ہے کہ ان کی کوئی بات، کوئی ادر رہ نہ جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے احادیث لینے کے متمنی رہتے تھے۔ ان کی ایک دفعہ انہوں نے اپنی والدہ سے کہا کہ آپ ایمان لے آئیں۔ انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام سے بڑا بغض تھا۔ ان کا نام تھا امیمہ بنت ربیع۔ امیمہ نے کہا کہ مجھے اسلام کی بات قتل نہ کرو میرے سامنے، بلکہ میں تمہیں بھی یہ کہتی ہوں کہ واپس اپنے دین میں آ جاؤ، تم غلط دین میں چل رہے ہو۔ ایک دفعہ ان کی والدہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر دی۔ حضرت ابو ہریرہ کو ہر چیز برداشت تھی، صحابہ اکرام جتنے بھی انہیں ہر چیز برداشت تھی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی لفظ کہے گستاخی کا، وہ برداشت نہیں تھا۔ یہ روتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور ان سے کہا کہ یا رسول اللہ، آج تو حیرت ہو گئی، غضب ہو گیا، آج تک میری والدہ برا بھلا کہتی تھی دین کو، کوئی بات نہیں، لیکن آج انہوں نے آپ کو برا بھلا کہا۔ آپ میری والدہ کے لیے دعا فرما دیں کہ اللہ تعالیٰ دین کی دولت عطا فرما دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے اور کہا اللہم اہدی ام ابی ہریرہ، اے اللہ ابو ہریرہ کی ماں کو دین دے دیجئے، ہدایت دے دیجئے۔ حضرت ابو ہریرہ وہاں سے پلٹے ہیں، خوشی خوشی دوڑے ہوئے آئے ہیں گھر پہ۔ یہ یقین تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعا بتا دی، کر دی، تو اس کا مطلب قبول ہو گئی۔ ایک صحابی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پیٹ کے درد کی شکایت کے ساتھ آئے، آپ نے کہا کہ شہد کھایا کرو۔ انہوں نے شہد کھایا، دوسرے دن پھر آئے، کہا شہد کھاؤ، تیسرے دن پھر آئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شہد میں شفا ہے، اللہ نے قرآن میں بتا دیا شہد میں شفا ہے۔ ایک اور صحابی نے کہا کہ مجھے پیٹ میں درد ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاتھ رکھا پیٹ کے اوپر اور پڑھا اعوذ بعزت اللہ و قدرتہ من شر ما اجد و احاذر۔ آپ نے یہ پڑھا اور پھر ان کو کہا کہ یہ 7 مرتبہ پڑھو، 7 مرتبہ پڑھا۔ اگلے دن پھر وہ ملے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں نے وہ عمل کیا تھا اعوذ بعزت اللہ و قدرتہ من شر ما اجد و احاذر، میں نے یہ پڑھا، فائدہ نہیں ہوا۔ تیسری دفعہ پھر ملے، کہنے لگے یا رسول اللہ فائدہ نہیں ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیٹ پہ ان کے ہاتھ لگایا اور کہا تیرا پیٹ جھوٹ بولتا ہے،
یعنی یہ ہو نہیں سکتا کہ زبان نبوت کوئی بات بیان کرے اور وہ پوری نہ ہو۔ میرے دوستوں، اگر ہم اپنے گریبانوں میں جھانکیں تو ہمارے اندر کیا دین کی کمی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا بتا رہے ہیں کہ یہ دعا پڑھا کرو تم قرض سے آزاد ہو جاؤ گے۔ میں قرض سے آزاد نہیں ہو رہا، اس کا مطلب اپنی کوتاہیوں کے اوپر نظر ہونی چاہیے کہ میری کہاں کہاں کوتاہیاں ہیں۔ اس دعا میں کوئی گڑبڑ ہو نہیں سکتی۔ یہ دعا تو قبولیت کے قریب ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی۔ لہذا یہ آئے ہیں دوڑے ہوئے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس یقین کے ساتھ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہا ہے، دعا دے دی کہ میری ماں کو ہدایت ہو جائے، تو ہدایت ہو جائے گی، لیکن اتنی جلدی ہوگی؟ یہ آئے تو پانی کی آواز آ رہی تھی گرنے کی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے پہ تھے تو ماں نے اندر سے کہا کہ ابھی وہیں ٹھہرے رہو، کپڑے دوسرے پہنے، غسل کے بعد اس کے بعد پھر ان کو اندر آنے کا کہا اور دیکھتے یہ کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، ایمان لے آئے۔ حضرت ابو ہریرہ اتنے روئے ہیں، فرماتے ہیں کہ ایمان لانے کے بعد آج پہلا دن ہے اتنی خوشی کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، کہا کہ یا رسول اللہ ایک دعا اور فرما دیجئے۔ تین دعائیں منگوائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ آپ وہ دعائیں ذرا دیکھیے، ایک تو یہ دعا جو ابھی میں نے آپ کو بتائی، ایک دعا یہ کہ یا رسول اللہ میں جو پڑھتا ہوں بھول جاتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر بچھائی اور چادر بچھا کر چلے میں جیسے کچھ لیتے ہیں، دعا کی کچھ، اور اس کے بعد وہ ایسے خالی ہاتھ اس چادر پہ ڈال دیے، چادر لپیٹی اور یہ کہا کہ ابو ہریرہ اسے اوڑھ لو۔ بعض روایات میں ہے کہ کہا سینے سے لگا دو، انہوں نے اوڑھی، سینے سے لگایا۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ میرا حافظہ ایسا ہو گیا کہ آج تک جو ایک دفعہ سن لو کبھی بھولتا نہیں۔ یہ برکت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ خیر، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے تیسری دعا یہ کروائی کہ یا رسول اللہ دعا یہ فرما دیجئے کہ میری اور میری والدہ کی محبت لوگوں کے دلوں میں اجاگر ہو جائے، کوئی مجھ سے نفرت نہ کرے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا کے یہی دو دعائیں کی کہ ابو ہریرہ اور ان کی والدہ کی محبت لوگوں کے دلوں میں اجاگر فرما دیجئے۔ یہ دعا ایسی قبول ہوئی، کہتے ہیں کہ میری ماں جہاں جاتی تھی امیمہ، لوگ عزت اور اکرام کرتے تھے اور ادب سے بٹھاتے تھے، اور میرا یہ حال ہے کہ میں جہاں جاتا ہوں لوگ مجھے حسرت سے دیکھتے ہیں کہ ابو ہریرہ جا رہا ہے۔ یہ ابو ہریرہ کی محبت ہے میرے دوستوں، کہ ہر عالم کی باتوں میں، مفسر کی باتوں میں، محدث کی احادیث کی تحریر میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بڑے ادب سے لکھا ہوا ہے۔ کیا اللہ تعالیٰ نے محبت ڈالی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سوال کیا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ یا رسول اللہ آپ کی شفاعت کا سب سے زیادہ فائدہ مند روز قیامت کون ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے معلوم تھا یہ سوال تم ہی کر سکتے ہو، اور اس کے بعد فرمایا کہ میری شفاعت کا سب سے زیادہ فائدہ مند قیامت کے دن وہ ہوگا جس نے اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہا ہوگا، یعنی لا الہ الا من قال لا الہ الا اللہ دخلہ الجنہ، جس نے یہ کہہ دیا وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حدیث لے کے کہ لا الہ الا اللہ جس نے کہا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا، باہر نکلے ہیں، جوش سے جا رہے تھے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ بہت خوش نظر آ رہے ہو، کہا کہ میں نے ایک ایسی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے کہ جس کے بعد کوئی مسلمان جہنم میں نہیں جائے گا۔ پوچھا وہ کیا بات ہے؟ انہوں نے یہی بتایا کہ اسعد الناس، بہترین یا اسعد الناس شفاعتی یوم القیامت من قال لا الہ الا اللہ، جس نے میری شفاعت کا حقدار اور فائدہ مند وہ ہوگا جس نے لا الہ الا اللہ کہا ہوگا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک گھوسا یا بعد میں آئے کہ ہاتھ مارا وہ نیچے گر گیا ابو ہریرہ۔ ابو ہریرہ دوڑے ہوئے روتے ہوئے آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آ کے یہ کہا یا رسول اللہ مجھے عمر نے مارا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا، اس لیے کہتے ہیں کہ ایک طرف کا فیصلہ سن کر فیصلہ نہیں کرنا چاہیے۔ ہمارے سامنے ایک طرف کا کوئی اپنی بات کرے تو ہم اس کی بات کو سچ سمجھ لیتے ہیں، دوسرے سے پوچھنا بھی گوارا نہیں کرتے، بلکہ اس کی ہاں میں ہاں ملاتے ہیں۔
تو ایک مرتبہ ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ اگر کوئی ایک آنکھ کھول کے آیا ہو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، یا غالباً بعض کتب میں ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ایک شخص اپنی آنکھ ہاتھ میں لے کے آئے کہ میری فلاں نے کھول دی، جب بھی آپ دوسرے سے بلا کے پوچھیں گے تو آپ نے فرمایا کہ ہاں میں بلا کے اس لیے پوچھوں گا، ہو سکتا ہے یہ اس کی دو آنکھیں کھول جائیں ہوں۔ تو دونوں طرف کا فیصلہ جب ہوتا ہے، جب ہوتی ہے بات، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلب فرمایا اور یہ کہا کہ تم نے ابو ہریرہ کو مارا ہے؟ انہوں نے کہا جی یا رسول اللہ۔ کہ کیوں؟ کہ یہ وہ عمل بتا رہے تھے کہ لوگ اسی کے اوپر تکیہ کریں، پھر کوئی کام نہیں کریں گے دیکھی کا، بس وہ کہیں گے کہ ہم نے تو لا الہ الا اللہ پڑھ لیا اور جنت میں چلے جائیں گے ہم۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیا۔ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پھر کہا، ان کا مزاج تھا، انہوں نے فرمایا، عمر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا، یا رسول اللہ میں یہ چاہتا ہوں کہ لوگ نیک کام کر کے جنت حاصل کریں۔ تو اللہ کا شکر ہے اگر اس حدیث کو ہم لے لیں، من قال لا الہ الا اللہ، کہ جس میں ہم سب لا الہ الا اللہ کہنے والے ہیں، لیکن ہم میرے دوستوں اس کے تقاضے ہیں، لا الہ الا اللہ، لا، ہر چیز کو لا، ہر چیز کی نفی، صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی باتیں ماننی ہیں، اس کے علاوہ ہر ایک کی نفی۔ اسی لیے لا نفی کے جملے سے شروع کیا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے کلمے کو، لا الہ الا اللہ۔ اور پھر زندگی کیسے گزارے، محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ اندر کی کیفیت بتاتا ہے اور محمد رسول اللہ باہر کی کیفیت بتاتا ہے۔ میرے دوستوں، راتوں کو اٹھ کر عبادت کرنے والے، راتوں کو کیبل دیکھنے والے، انسٹاگرام اور واٹس ایپ پہ موویز دیکھنے والے برابر نہیں ہوں گے، راتوں کو اٹھ کے تلاوت کرنے والے اور راتوں میں ڈانس دیکھنے والے برابر نہیں ہوں گے۔ جو 700 مرتبہ حکم ہے نماز پڑھنے کا، نماز پڑھنے والے اور بے نمازی برابر نہیں ہوں گے۔ سنت کے اوپر عمل کرنے والے، چہرے سے سنت کو سجانے والے اور اسی سنت کو روزانہ نالیوں میں بہانے والے برابر نہیں ہوں گے۔ کوئی تو ضابطہ، کوئی تو قانون ایسا ہوگا، ایسا نہیں ہے کہ بالکل وہ جو ایک ہم سنتے ہیں کہ ایک کام ایسا نیک کیا اللہ تعالیٰ نے بخش دیا، یہ اللہ کی رحمت کو بتاتا ہے کہ اگر آج تک کوئی ایسی چیز ہو گئی ہے، کوئی گناہ ہوئے تو آج معافی مانگ کے کر لو، لیکن اس امید پر معافی کو ترک کرنا کہ ابھی تو زندگی باقی ہے، تو میرے دوستوں یہ کب بلبلا پھٹ جائے کچھ پتا نہیں چلے گا۔ اس لیے ہمیں آج سے یہ تہیہ کرنا ہے کہ اپنی زندگی کو اللہ کے احکامات کے مطابق گزارنی ہے اور صحابہ اکرام کی زندگیوں کو پڑھنے کے بعد اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔